واقعہ۔ حضرت داخیہ کلبی رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت داخیہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت داخیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داخیہ کلبی کے چہرہ کو دیکھا، اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی، صبح حضرت داخیہ کلبی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داخیہ کلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید رسالت کے بارے میں حضرت داخیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت داخیہ نے کہا، اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے داخیہ بتا تو صحیح کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت داخیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کے پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفنایا گیا ہے، آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہے کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت داخیہ رضی اللہ عنہ آپ کی زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داخیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت داخیہ کلبی کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داخیہ کیسا گناہ بتاؤ تو صحیح۔ حضرت داخیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی عرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ داخیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میرے دروازے پر دستک تھی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون؟ داخیہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس کے گھر کے مالک کی تو میں گھر کا مالک ہوں۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت داخیہ کلبی روتے جا رہے اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، داخیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت داخیہ کی آنکھوں سے اشک زاروں قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسی سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، داخیہ نہ مارنا اسے، داخیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا، مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا، کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ داخیہ کلبی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی تھی، کبھی بازو گردن کے گرد لپٹ جاتی تھی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھایا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے اور روتے جا رہے۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا، دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جائے۔ بابا، یہ کیوں کھود رہے ہو اس جگہ؟ بابا، گرمی ہے، چھاؤں میں آ جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قدر کھود دی تو میری بیٹی میرے پاس آئی، میں نے دھکا دیا اور قبر میں گر کر اور میں نے ریتی ڈالنا شروع کیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا، میں نہیں لی تھی کھلونے، بابا، میں نہیں جان دی نانی کے گھر، بابا، میری شکل پسند نہیں تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا، مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ،
میں کیا مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا میری بیٹی پر۔ جب میٹنگ مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میرے بیٹے نے میری توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کی عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہے۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت کلبی رضی اللہ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ سلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے گیلے ہو گئے۔ آپ سلم نے فرمایا، داخیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ سلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے، یہ داخیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ سلم نے حضرت داخیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت داخیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتے ہیں اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، داعیہ کو کہہ دے کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا۔ آپ مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا تو داعیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا اور ان کے فرائض عطا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرانا نہ کری، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے، یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ نوٹ: کاپی کیا گیا اس واقعہ کا میرے پاس کوئی حوالہ نہیں، اگر کسی صاحب علم کے پاس مستند حوالہ ہے تو رہنمائی کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔